بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ سورہ دہر، جس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے، قرآن کا 74واں سورہ ہے، 76th چیپٹر آف دی قرآن، اور آیتیں پہلی اور دوسری اور تیسری، جس میں حیات انسانی کی ابتدا کی جانب اشارہ۔ یہ فطرت انسان ہے، ہمیشہ اس کی حس نے، اس کی کیوریاسٹی نے انسان سے مسلسل یہ سوال کیا ہے، بتا تو کہاں سے ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اس کے ضمیر نے ہمیشہ سے سوال کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے اور تجھے جانا کہاں ہے، اور تیرا ماضی کیا ہے اور تیرا مستقبل کیا ہے۔ اور اس حصے کنجکاوی کیوریس مائنڈ کو ذات پروردگار نے جا بجا فیڈ کیا ہے، اطلاع دی ہے کہ تیری ابتدا کہاں سے ہے اور تو کہاں آنے والا ہے۔ ہماری یہ مجلسیں موضوع مشخص ہے، دور جدید میں شناخت انسان، انسانیت نہیں، شناخت انسان۔ کیوں دور جدید میں؟ اس لیے کہ کل میں نے اشارہ کیا تھا، مولا کائنات کی حدیث عجبت لمن یطلب ضالتہ ولا یطلب نفسہ۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، خود اپنے آپ کو کھو چکا ہے، اب تک تلاش نہیں کرتا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، مقصد حیات گھر میں داخل ہو جانا نہیں ہے، مقصد حیات اچھی غذا کھانا نہیں ہے، مقصد حیات اچھا لباس پہن لینا نہیں ہے، مقصد حیات نیوکلیئر ایج میں آ کر نیوکلیئر کنٹری بننا نہیں ہے۔ مقصد حیات ایک ایسی حیات ہو کہ اٹھیں تو پتہ چلے دنیا کو اٹھ گیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ اور دیکھ رہا ہے تو دنیا سمجھے کہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے تو سمجھے کہ وہ دنیا سمجھے کہ وہ سن رہا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وفات کی رات تھی، اور میں نے ریڈیو جب کھولا تو وہاں پر کینیڈا میں رپورٹر نے ایک جملہ کہا، "What a man, he used to whisper, world used to tremble." یہ کیا انسان تھا کہ یہ
صرف ہونٹوں کو ہلاتا تھا جس سے دنیا ہلتی تھی. ارے صرف تو نے پرتوں کو دیکھا ہے، حقیقت کو دیکھے گا تو کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو دور جدید نے انسان کو کیا دیا ہے؟ ماڈرن ایج نے انسان کو کیا دیا ہے؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا، قاتل انسان، مقتول بھی انسان، چور بھی انسان، اچکا بھی انسان، لٹیرا بھی انسان، جس کا لوٹ لیا گیا وہ بھی انسان. کہاں کا انصاف ہے؟ انسان ہے کون؟ انسان صورت و شکل کا نام نہیں ہے، انسان کردار کا نام ہے. اگر کردار نہیں ہے تو انسان کہاں ہے؟ وہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. آنکھ رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، عقل رکھتے ہیں مگر استعمال نہیں کرتے. اگر حصول غذا ہی تمہارا مقصد ہے تو تم سے بہتر حیوان ہے. دیکھیے وہ صبح کو اس وقت اٹھتا ہے، تم سوتے ہی رہتے ہو. ایک عجیب و غریب حدیث سنانے جا رہا ہوں، دیکھیے غور سے اس حدیث کو سنیے. حلیۃ المتقین کتاب ہے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی، جس کا ترجمہ ہوا ہے تہذیب الاسلام. اس میں ایک پورشن ہے کہ جانوروں سے انسان کیا سبق لے سکتا ہے. اس لیے کہ اگر نبیوں سے انسان سبق نہ سیکھے، اولیاء اللہ سے اگر انسان سبق نہ سیکھے، تو ذات پروردگار، اسی لیے فبعث اللہ غرابا، ذات پروردگار کوے کو مبعوث کرتا ہے انسان کو سکھانے کے لیے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. فبعث اللہ غرابا، ذات پروردگار نے مبعوث کیا غراب کو. غراب کیا ہے؟ کوا ہے. حدیث میں ہے کہ کوے سے 3 چیزیں سیکھو. اب لیجئے، کوے سے 3 چیزیں سیکھو. اس میں دور جدید کا بھی اشارہ ہے. ممبر کی تہذیب ایسی نہیں ہے، خصوصاً ہمارے کلچر میں ہم لوگ ممبر کو اس طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کرتے. تہذیب کا ایک دائرہ موجود ہے، اسی دائرے کے اندر ہی رہتے ہیں. ہمارے پاس ایک تہذیب ہے، ایک اقدار ہے، اور خدا کا لاکھ شکر ہے کہ وہ تہذیب کو ہم نے باقی رکھا ہے در اہل بیت کی وجہ سے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. غور فرمایا. اب کوے سے 3 چیزیں سیکھو. پہلی چیز کوے سے سیکھو کہ سب سے پہلے صبح کو اٹھتا ہے تلاش رزق میں. اللہ اکبر. انسان کہاں جا رہا ہے؟ مومنین ہے. اسلام یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو، رات کو جلد سے جلد سو جاؤ، صبح اٹھو جلد. اب بات الٹ گئی، تمام میٹنگیں رات میں. اب آئیے حدیث کا سہارا لے رہا ہوں. مولا کائنات کی حدیث ہے، مولانا تشریف فرمائے. اللہم صلی علی محمد. اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوها. اگر نوافل فرائض پر اثر انداز ہو جائیں، ان نوافل کو ترک کر دو. اس لیے کہ نوافل کی اہمیت نہیں ہے، فرائض کی اہمیت ہے. اور نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو واجبات پر اثر کرے. رزق کی تلاش واجب ہے،
توجہ کا طالب ہوں، تلاش ہے رزق میں نکل پڑیے، صبح اٹھیے۔ اسی لیے آپ کا اور ہمارا مولا کہتا ہے اے سورج تو گواہ رہنا، تو نے علی کو کبھی سوتا ہو؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ تو علی کے ماننے والوں علی کے ماننے والوں کو کبھی سوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے، اٹھ جائیے۔ اور یہ یاد رکھ لیجیے یہ مجلسیں ریوائیول کا کام دے رہی ہیں۔ یہ مجلس کا مقصد یہی ہے کہ جہاں پر ہم بیدار نہیں تھے وہ بیدار، اور مجلس حسین ہی کے صدقے میں آدم کو بھی حیات ملتی ہے، نوح کو بھی حیات ملتی ہے، ابراہیم کو بھی حیات ملتی ہے، ہار موسیٰ کو بھی حیات ملتی ہے، عیسیٰ کو بھی حیات ملتی ہے، نمازوں کو بھی حیات ملتی ہے، روزے کو بھی حیات ملتی ہے، زکوٰۃ کو بھی حیات ملتی ہے۔ یہاں سے حج سیکھتا ہے، یہاں سے زکوٰۃ سیکھتا ہے، یہاں سے خمس سیکھتا ہے، یہاں سے امر بالمعروف سیکھتا ہے، یہاں زکوٰۃ کا انداز سیکھتا ہے، یہاں سے سیکھتا ہے کس سے محبت کرے کس سے نفرت کرے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ عزاداری کی حفاظت کیجئے، اور یہ وہ ذخیرہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اس گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں علی و حسین کی لوریاں دی جاتی ہیں۔ یہ محبت کی چاشنی کسی کو ملتی نہیں ہے۔ کیا پتا ہے جو بازار میں جانے والا اس مجلس میں ملتا کیا ہے، اس کو پتا نہیں ہے۔ آئے آ کر کے بیٹھے، اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجلسوں میں مت جاؤ، اس لیے کہ وہ جادو کرتے ہیں۔ ہاں جادو کرتے ہیں، ہمارے پاس ولائے آل محمد ایسا جادو ہے جس کے بعد پھر کوئی اور جادو چڑھتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کوے سے 3 چیزیں سیکھو۔ صبح سب سے پہلے روزی کی تلاش میں وہی نکلتا۔ دوسرا، سارے مسلمانوں کے لیے درس ہے، سیکھتے جائیے، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھتا۔ ہے کہہ گئے جو کوا، دیکھیں معصوم کا قول ہے، میری طرف سے نہیں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ کوے سے 3 چیزیں سیکھو۔ ایک کہ صبح روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ کبھی دشمن کو کمزور نہیں سمجھتا۔ آپ جھکیے اس کے سامنے اڑ جاتا ہے، نو چانسز، چانسز ہی نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ہی لیے ہے۔ معصوم نے کہا اگر دشمن سے اتنا چوکنا ہو جائے تو مدد کو بلانے کی ضرورت۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے حدیث کا سہارا لے رہا ہوں، میں سہارا لے رہا ہوں۔ دیکھیے مولا کائنات جنگ صفین میں جنگ کر رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ جنگ کر رہے ہیں، ایک شخص آیا کہ یا علی آپ نے سنت رسول کو بھلا دیا۔ بعض وقت تاریخ میں پڑھتا ہوں تو میں چونکہ اسٹوڈنٹ ہوں اور طالب علم ہوں، ہر مقام پر رکتا ہوں، ارے کتنی جرات ہے کہ مولا کائنات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یا علی آپ نے سنت کو بھلا دیا، یا یہ کہ یوں سمجھیے کہ علی نے سب کو ایسے پال رکھا تھا کہ ان کو جری بنا دیا تھا کہ ڈرو نہیں سوال کرو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ ڈرو نہیں مجھ سے سوال کرو، سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے سوال کرو، گھبراؤ نہیں، سوال سے گھبراؤ نہیں۔ لوگ سوال سے گھبراتے تھے، اس لیے کہ سوال ختم بھی نہیں ہونا پاتا تھا، وہ جواب آ جاتا تھا۔ لوگ میٹنگیں کرتے تھے کیا ایسا سوال کریں کہ علی عاجز آ جائیں۔ محمد والے محمد علیہ السلام کے قاتلوں پہ خدا کی
برادران عزیز تو سوچے کہ علی حالانکہ دعا نہیں سنی تھی اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، پروردگار دوست رکھ اس کو جو علی سے دوستی رکھے، دشمن رکھ اس کو جو علی سے دشمنی رکھے، ذلیل کر دے اس کو جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے۔ ہمتیں دیکھیے، یا علی آپ سنت پر عمل نہیں کرتے؟ مولا کائنات نے کہا کہاں کیا ہے؟ اچھا آپ میری ریش میں خضاب نہیں ہے اسی لیے کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں سمجھا؟ علت ہی تمہیں معلوم نہیں ہے، در اجتہاد کو آل محمد نے کھولا ہے، اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی علت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار کے زمانے میں نوجوانوں کی نسلیں ختم ہو گئی تھیں۔ 86 وار ہوئے ہیں 10 سال کے عرصے میں، 10 سال کے عرصے میں 86 جنگیں۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے نوجوان طبقہ ختم ہو جاتا ہے۔ کون جیے؟ صرف بزرگ جیے جن کی داڑیاں سفید تھیں۔ رسول اللہ نے کہا نا، دشمن کے سامنے کم از کم اظہار کمزوری نہ کرو، خضا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہ دور سے تمہیں دیکھیں تو سمجھے کہ جوان آئے ہیں سامنے۔ تو مولا نے کہا وہ دور ختم ہو چکا ہے، اب وہ دور ختم ہو چکا، اب مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس سن لیجئے جملہ، غیر میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ انہوں نے صرف سنتوں کو سرکار رسالت مآب کی حیات تک محدود کر دیا ہے، ہم نے اس حقیقت کو آج تک زندہ رکھا ہے۔ قال علی کے معنی قال محمد، قال الحسن کے معنی قال المحمد، قال الحسین کے معنی قال المحمد۔ توجہ کا طالب ہوں، قال زین العابدین کے معنی قال المحمد، قال الباقر کے معنی قال المحمد۔ ارے ایک ہی گھر ہے جہاں پر نام ایک ہے، مسمى بدل رہے ہیں۔ حضور توجہ کا طالب ہوں، نام بدل رہے ہیں مگر مسمى ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد اس کو بھیج رہا ہوں جو مجھ جیسا ہے۔ اسی لیے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یہ بات کسی کے پاس نہیں ہے۔ 11 ہجری کو رسول اللہ کی حیات کا خاتمہ ہوا، ان کی حقیقت محمدیہ ختم ہو گئی، ہمارے ہاں آج تک زندہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو تیسری چیز کوے سے کیا سیکھیں؟ یہاں پر میں ذرا سا زبان کا پردہ لاؤں گا، اپنی پرائیویٹ زندگی کو وہ کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ ہے اپنی پرائیویسی کو کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ آج کا دور جدید حیوان سے قریب ہوتا۔ اس دور جدید سے بچنے کے لیے معصوم نے 1400 سال پہلے، حیوان میں تو اتنی غیرت ہے، تم انسان ہوتے ہوئے حیوان سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہو، تو تمہیں اب ہمیں مغرب سے درس نہیں سیکھنا ہے بلکہ ہمیں مغرب کو درس دینا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پہچانیے آپ کی حقیقت، ہماری حقیقت۔ ڈو وی نو اوور سیلف؟ کیا ہم کو معلوم ہے ہم کون ہیں؟ میرے نوجوانوں خصوصاً آنکھ کھولو، زمانہ اتنا گمبھیر آ چکا ہے، آج دنیا اسلام کو ٹیررزم کے ایکول کھڑا کر دی ہے۔ اس دور میں کردار مسلم اتنا بلند ہونا چاہیے جہاں پر اعتدال ہی اعتدال ہو، جہاں پر میانہ روئی ہی میانہ روئی ہو۔ ہمارے پاس ایکسٹریمزم نہیں ہے۔ وہاں کے سرکار نے یہ کہا تھا either you are with us or you are against us، یا تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے
خلاف ہو. 600 کنٹریز میں 600 سٹیز میں سارے ورلڈ میں 2 ہفتے پہلے ڈیمونسٹریشن کر کے دنیا نے بتایا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. لیکن اسی تقریر کے دوسرے دن رہبر نے یہ کہا تھا, دیکھیے میں کسی مقام کا, کسی شہری کا, کسی مرجع کا میں ایجنٹ نہیں ہوں, میں در آل محمد کا ایجنٹ ہوں. ببانگ دہل جو عقیدہ رکھتا ہوں وہ کہتا ہوں, سنتے چلے جائیے. آپ نے یہ کہا تھا نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم اللہ کے ساتھ ہیں. ایک ہی در ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے, وہ در آل محمد ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آپ نے سنا ہوگا 5 نکاتی پروگرام بنایا تھا. پانچ نکاتی پروگرام بنایا تھا پرنس عبداللہ نے. پیس کا پلان بنایا تھا پرنس عبداللہ نے. ان کے آقاؤں نے ان کو بلایا, تشریف لائیے ادھر. جی سنا, آپ بہت کچھ بول رہے ہیں. توجہ کو تعالیٰ, سنا ہم بہت کچھ بول رہے ہیں. آپ کو چاہیے یہ کرسی یا چھٹی, فارغ؟ ارے سرکار آپ 56 مسلم کنٹریز ہیں, 56 مسلم کنٹری. ان 56 مسلم کنٹریوں میں جو چاہے اس کنٹری کو انویٹ کر لے, جو چاہے آپ کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دے, جو چاہے بم سے گرا دے, جو چاہے آپ کی عورتوں کی بے عزتی کرے, اور دنیا دیکھتی رہ جائے اور ہم یہ نہ کہیں تو حضور سارے کے سارے کسی نہ کسی سہارے سے جی رہے ہیں, کسی نہ کسی سہارے سے جی رہے ہیں, اور کبھی مستقل ہی نہیں ہوئے. معلوم ہوا ایک ہی در ہے جو سکھاتا ہے تم لاکھ کہو اللہ کے علاوہ کس کو نہ پکارو, کسی کو نہ پکارو. ہم یہ سمجھے بہت سیریس تھے, یہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بہت سیریس ہیں, اللہ کے علاوہ کس کو نہ پکارو. اچھا بہت سیریس ہیں, بہت آپ کے پاس اتنی, حتیٰ پاکستان میں شروع ہو گیا خدا حافظ نہ کہو اللہ حافظ. اچھا اتنے خالص اللہ حافظ ہو گئے, ماشاءاللہ. خدا کوئی دوسرا توجہ کا طالب ہوں, کوئی دوسری ذات کا نام ہے, اللہ حافظ کہیے. اچھا اخلاص اگر ہے تو 1927 سے لے کر اللہ 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 کہا. ذات پروردگار نے ایک امتحان لیا. اللہ کو پکارنے والوں کو ضرورت تھی, طواف خانہ کعبہ کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, کہتے پروردگار اب ہم پر ظلم ظالم مسلط ہو رہا ہے, تو بچا لے. نہیں کیا. کیا کیا انہوں نے؟ بلایا آپ مدد کے لیے آئیے. جو اللہ اللہ کرتے ہیں اہل بیت کو چھوڑتے ہیں, وہ غیر کو بلاتے ہیں. جو اہل بیت کو پکارتے ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتے ہی نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انی جاعل فی الارض خلیفہ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب اس پتلے پر میں روح پھونک دوں اپنی تو تم سجدہ کر دو. فسجدوا کلہم اجمعون, سبوں نے سجدہ کر دیا. اللہ کیسا موحد تھا, اس نے کہا کسی کو نہیں پکاروں گا تجھے. اس سے بڑھ کر کوئی موحد ہو سکتا ہے؟ کسی کو نہیں پکاروں گا سوائے تجھے, عبادت بھی کسی کی نہیں کروں گا سوائے تیرے. خدا نے کہا تو میری عبادت کرتا ہے جب تک اس وسیلے کا سجدہ نہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ما فرط فی الکتاب من شیء. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے, سب چیز جواب ملے گا قرآن سے.
آپ کو جواب ملے گا. اگر اینک اگر آپ کی تعصب کی نکال دیجئے تو نظر آئے گا. عصبیت کی اینک اتار دیجئے تو ہر چیز جواب ملے گا. آج کل کہتے ہیں مولانا قرآن میں بتائیے, قرآن میں بتا. اچھا اتنے حافظ ہو گئے, قرآن میں بتائیے. اگر ہم بتا دیں تو مانیں گے؟ تو جو کہ طالب ہوں تو آپ تو نہ پہلے مانے تھے نہ اب, اس لیے کہ آپ نے کسی اور کو مان لیا ہے تو پھر قرآن کو کہاں مانیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. پہلے ہی سے آئیڈیالوجی بنا لی ہے آپ نے, اب قرآن کو کہاں مانیں گے؟ میں نہیں کروں گا سجدہ. اللہ استکبرتا, تو نے تکبر کیا, ام کنت من العالین. استکبرتا, تو نے تکبر کیا ہے. میں نے سجدہ لما خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اس سے سجدہ نہیں کیا. اس نے کہا نہ میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کیا ابھی؟ ریزن تو ہونا چاہیے کیا نہ کرنے کی. کہ خلقتنی من نار خلقتہ من تین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. قیاس, آگ برتر ہے, مٹی ابتر ہے. اچھا تجھے پتا نہیں, اچھا نکل جا, فخرج فخرج. اب سمجھ میں آ گیا تیرے ذہن کی کیفیت کیا ہے. جہاں غرور آتا ہے مجھے پسند ہی نہیں آتا. جہاں تجھے غروب آیا میں آیا وہاں سے ختم کر دیتا ہوں. میں حتیٰ میں موحد ہوتے ہوئے, میں واحد ہوتے ہوئے, میں صمد ہوتے ہوئے, میں حی ہوتے ہوئے, میں قائم ہوتے ہوئے, میں قدیر ہوتے ہوئے, میں قادر ہوتے ہوئے, میں اپنے آپ کو کبھی نہیں کہتا. جب بھی کہتا ہوں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا, مجھے بھی میں پسند نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مجھے بھی میں پسند نہیں ہے تو میں بھی تو اعتراض کرتا ہوں. اس لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور آج سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے غیر خدا کو نہیں پکارنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا ارے بھائی سورہ کا بھی آگے بھی تو پڑھیے, وہیں پر رک کیوں جا رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری مدد چاہتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری مدد چاہتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں. اچھا ایسی بات ہے تو اس طرح عبادت کیجئے بغیر زبان کے. ہے کہنے دیجئے, جملہ کہنے جا رہا ہوں, بغیر زبان کے اللہ کی حمد کیجئے. کہ نہیں کر سکتے تو معلوم ہے یہ زبان ذریعہ بنی اس کے حمد کا. تم ذریعے سے ہٹو گے کہاں, وسیلے سے دور ہوگے کہاں؟ ناممکن ہے وسیلے سے دور ہو جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب میرے نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے, چونکہ وہ یونیورسل میسیج ہے اور آج کی دنیا میں چونکہ ہمارا اختلاف سب سے ہو رہا ہے, ہم لوگ ذرا سا مسکرانا سیکھیں, کبھی غصے میں نہ آئیں, محبت سے بات کریں, محبت ہی سے دلائل پیش کریں. اس لیے کہ لاجک وہ زبان ہے, منطق وہ زبان ہے جو سر چڑھ کر کے بولتی ہے. کبھی آپ کو ڈرنے کی, لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا بھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, خدایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما, یا یہ کہ باقی رکھ. کوئی معنی نہیں, کوئی غلطی نہیں, دونوں معنی صحیح ہیں. اس لیے کہ ہر آیت کے 70 اینگلز ہیں, 70 زاویے ہیں, 70 بطون ہیں. ظاہرہ انیق باطنہ, ظاہرہ امیق باطنہ انیق. قرآن کا ظاہر بھی عمیق ہے, باطن بھی انیق ہے. اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ذرا سوچئے, اہدنا الصراط المستقیم, پہلے میں نے ذات پروردگار کے نام سے شروع کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں تیرے ذات پروردگار کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, وہ رحمان و رحیم ہے. مالک یوم الدین, روز قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا چاہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. سورے کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے تھا, ابھی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. قرآن نے کہا نا, صراط الذین
توجہ کا طالب ہوں. صراط الذین، صراط الذی نہیں ہے. صراط الذی کے معنی کیا ہے؟ اس کا راستہ ہونا یہی چاہیے تھا، اس کا راستہ کا. صراط الذین، ان کا راستہ. کچھ ہے جس راستے پہ چلے گئے اس کے پیچھے چلے جائیے، اسی کا نام صراط ہے. کون بتائے؟ ایک ہی گھر نے بتایا، نحن صراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں. وہ در آل محمد سے ہٹ کر کوئی اور در ملتا نہیں ہے. تو حضور، میں موضوع سے مقدمتاً تاکہ آپ کی اذہان کو سمجھ سکوں میں یہاں تک لایا ہوں. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ وہ لکھے جانے کے قابل ہی نہیں تھا، ذکر کے قابل ہی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ السمیعا بصیرا. پھر ہم نے اس انسان کو ایک ملے جلے مخلوط پانی سے خلق کر کے اس کو سمیع بنایا اور اس کو بصیر بنا دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے کی ہدایت کر دی. اللہ، اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى. ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ. حکم ہو رہا ہے سرکار کو بھی، آپ اعلان کر دیجئے، آپ ہدایت کر دیجئے. آپ ڈنڈا لے کر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ذکر کر دیجئے، آپ صرف ذاکر ہیں، یاد دلانے والے ہیں، آپ داروغہ نہیں ہیں. آپ امپوز مت کیجئے، صرف اعلان کر دیجئے بھرے مجمع میں حاجیوں کے بیچ میں، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کو لینا ہے لے لے گا، لے کر کے ہادی ہدایت لے کر کے مشکور بن جائے گا، جس کو نہیں لینا ہے وہ کافر ہو جائے گا. تو شناخت انسان شروع کیجئے یہاں سے. سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ، کمپلیکس، پیچیدہ بینگ اگر کوئی ہے، وجود ہے، تو انسان ہے. سب سے زیادہ کمپلیکس. اور یہ خوبصورتی ہے. کیا پاپولیشن ہے دنیا کا؟ کافی 6 بلین، 6 ارب پلس سے بھی اضافہ. پہلے کتنے آ گئے؟ کا اربوں آ گئے. کتنے آئیں گے؟ کا اربوں آئیں گے. مگر کوئی ایک دوسرے سے ملتا. اللہ رے کارخانے الہی سے نکلنے والی یہ خود وجود انسان دلیل وجود پروردگار ہے. کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا اللہم دل یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو تیری وجود دلیل ہے تیرے وجود کی، کچھ اور چیز کی ضرورت نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں ہے. جب تک تو ہے تو کتنا پاپولیشن ہے کا 6 بلین. فیسز آر ڈیفرنٹ، ہمارے چہرے الگ الگ، ہمارے تھنکنگ بھی الگ الگ. جو شوہر چاہتا ہے وہ بیوی نہیں چاہتی، جب بیوی چاہتی ہے، ماں چاہتی ہے، وہ بیٹی نہیں چاہتی، جو باپ چاہتا ہے وہ بیٹا نہیں چاہتا. ایک گھر میں وحدت کلمہ ملتا ہی نہیں. سب 5 ہیں، 5 الگ الگ راستے سے جا رہے ہیں. لیکن میں نے ایک گھر کو دیکھا
توجہ کا طالب ہوں، جو کثرت کے باوجود وحدت میں تھا. اسی لیے جب خدا نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، 5 الگ الگ ہوں گے پھر بھی واحد ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ ایک ہی گھر ہے جہاں کثرت کے بعد بھی وحدت ہے، جہاں وحدت کلمہ ہے. بہت ہی کمپلیکس 6 بلین پاپولیشن. پہچانا انسان تو کون ہے، تو کیا ہے معلوم ہے؟ آج کی یونیورسٹیز نے انسان کو پہچاننے کے لیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. پہلے حکیم نفس پر ہاتھ رکھتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ بیماری کیا ہے. اب انسان نے کہنا پہچانا بہت مشکل ہے، اس کو اسپیشلائزیشن میں بانٹ دو. ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا، بلڈ اسپیشلسٹ ہوگا. توجہ کا طالب ہوں. ENT آنکھ کا، کان کا، گلے کا اسپیشلسٹ ہوگا. ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہو، مذہب کا کوئی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. مذہب کا مسئلہ آتا تو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم کریں گے. اچھا آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ کو تو کلمہ بھی نہیں آتا. ایک صاحب نے مجھے چٹھی میں لکھ کر کے بھیجا، ممبر پہ مجلس پڑھ رہا تھا، مولانا سمجھائیے نس کیا ہے، اور انہوں نے لکھا تھا نون سین نس. میں نے کہا جس کو نس لکھنا نہیں آتا اس کو سمجھاؤں کیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جس کو لکھنا نہیں آتا اسے سمجھائیں کیا. اور آج کے کچھ لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں. اچھا بھائی نہیں ضرورت ہے، کیا کریں؟ ہم نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو فالو کیجیے. اچھا تقلید کی ضرورت، بچانا چاہ رہے تھے بارش سے، لا کر کے کھڑا کر دیا پرنالے کے نیچے. ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے. بچانا چاہ رہے تھے بارش سے، لا کر کے کھڑا کر دیا پرنالے کے نیچے. کیا کہہ رہے تھے کہ تقلید مت کرو، تقلید مت کرو، اس لیے کہ تو یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ سب پیسہ لے رہے ہیں، خمس لے رہے ہیں. اچھا بھائی ہم کیا کریں؟ میں نے کتاب لکھی فالو کرو. اچھا آپ کی تقلید کریں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جملہ سنتے جائیے، علماء کا مجمع ہے، اخباری ایک ہو سکتا ہے، مجمع نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ایک جملہ میرا یاد رکھ لیجئے، اخباری ایک ہو سکتا ہے، مجمع نہیں ہو سکتا. اصولی ہی مجمع ہوتا ہے. کار خراب ہوئی تو اسپانر لے کر کے کھولیے نہیں، برباد ہو جائے گی. گلے میں درد ہوا، ہر گولی مت کھائیے، گولی دینا اور ہے کھانا. صبح سے شام تک گولیاں دیتے رہیے مگر گولی کھاتے ہوئے ہوشیار رہیے. کیا کریں بھائی؟ اس کمپلیکس انسان کے لیے اسپیشلائزیشن ہوا. اسپیشلائزیشن کیا ہوا؟ آج کی دنیا میں انسان کی باڈی کا کمپلیکسٹی کو سمجھتے ہوئے یونیورسٹیز میں فیکلٹیز شروع ہو گئے ہیں جس میں ایک ایک چیز کی ریسرچ کی جا رہی ہے. آنکھ کے اندر، اب آنکھ کے اندر کیا کیا موجود ہے اس کا ریسرچ ہو رہا. اتنا ریسرچ ہو چکا ہے کہ اب تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ انگوٹھی کی لکیریں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی لیے کہا لگاؤ بھائی فنگر پرنٹ. آج کل تو وہ بہت لے رہے ہیں. اور یہ درس بھی قرآن نے دیا تھا. اللہ قادرین نسوی بنانا، ہمیں یہ قدرت ہے کہ یہ جو الگ الگ انگوٹھے ہیں ان کی لکیروں کو مساوی کر دیں. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا یہ ہم میں قدرت ہے، ہم چاہیں تو اس کو مساوی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے الگ رکھا تاکہ تمہاری ندرت باقی رہے، تمہاری جدت باقی رہے، تم میں یونیکنس باقی رہے. اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ لکیریں الگ الگ ہیں، لیکن آج کی دنیا یہ کہہ رہی کہ جی نہیں، یہ آنکھ کی لکیریں بھی الگ الگ ہیں.
آج کل کی دنیا میں معلوم ہے آپ کو کہ ایک قفل اب تک کھلتا تھا چابی سے، اب بڑی بڑی بلڈنگوں میں چابی ہی نہیں ہے. آپ کی آنکھ لگائیے، اگر پہلے سے آپ کا ریزرویشن ہو چکا ہے توجہ کا طالب ہوں، دروازہ کھل جائے گا. توجہ کا طالب ہوں، آنکھ لگائیے کاکا. کمپیوٹر سے ہر ایک کی آنکھ کی تصویر لے لی گئی ہے، کمپیوٹر میں محفوظ ہیں. اس بلڈنگ میں رہنے والے اگر 1000 آدمی ہیں، ہزاروں کی تصویریں اس میں موجود ہیں، اور جیسے ہی وہ آنکھ لگاتا ہے فوراً وہ دروازہ کھل جاتا ہے. اگر ملتا ہے تو دروازہ کھلتا، اس کے بعد لاک لگا لیجئے تو معلوم ہے دروازہ کھولنے کے لیے اب انگلیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. علی تو نے 2 انگلیوں میں اکھاڑا تو دنیا تعجب کر رہی ہے، علی کو 2 انگلیوں کی بھی ضرورت نہیں تھی اگر گھور کے دیکھتا. محمد پر علی کو 2 انگلیوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، گھور کے دیکھتا تو دروازہ کھل جاتا تھا. تو آج اسپیشلائزیشن کا یہ عالم ہے نوجوانوں. آپریٹنگ ٹیبل پر ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے. انیستھیسین بے ہوش کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کا کام اتنا ہی ہے. ایک جملہ کہوں، لیتے جائیے سبق کو. اگر ہر ڈاکٹر اپنا کام کر کے بیٹھ جائے تو قوم میں فساد ہی نہیں ہو. سلام پڑھیے محمد والے محمد پر. ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کر کے الگ ہو جائے تو قوم میں کبھی فساد نہ ہو. آپ میں صلاحیت نہیں ہے لیڈری کی، لیڈری مت کیجئے. آپ میں صلاحیت نہیں ہے رہبری کی، رہبری مت کیجئے. اگر کرنی ہے تو پھر پکاریے نہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اب یہاں پر میری مجلس کو یہاں پر روک رہا ہوں، پھر اس کے بعد مصائب کا ربط آ رہا ہے. دیکھیے یاد رکھ لیجئے کہ انسان کی ٹینجیبل باڈی، ذرا سا اس جملے پہ بہت غور کیجئے. ٹینجیبل کے معنی محسوس جسم، جس کو اب تک نہیں سمجھ پایا. میرا ساتھ دیجئے، میرا ساتھ دیجئے، اور عجیب و غریب جملہ کہنے جا رہا ہوں. جو انسان کا محسوس جسم، جس کا ٹینجیبل باڈی ہے، اس کو آج تک انسان سمجھ نہیں پایا تو غیر محسوس روح کو کہاں سمجھ سکے گا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہارے پاس تھوڑا علم ہے، تم کہاں اس کو سمجھ سکو گے؟ یہ روح اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میری روح سے پہلے سجدہ نہیں. جب میں روح پھونک دوں تو سجدہ، اس لیے کہ میری روح سے پہلے سجدہ ہو جائے تو پھر شرک. سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب روح سے پہلے سجدہ تو شرک، اب روح کے بعد سجدہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ آدم کا سجدہ نہیں ہے، حکم پروردگار کا سجدہ ہے. یہ عالم اگر غیرے کا ہوتا، ہم ہاتھ لگاتے تو بدعت تھا. یہ عالم اسلام کا علم ہے، یہ عالم عباس کا علم ہے، یہ عالم حسین کا علم ہے، یہ عالم کی نسبت اس سے ہے. اب بوسہ دیجئے ہی بات. سلام پڑھیے محمد والے محمد پر. کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں مگر نسبت. نتھنگ از ان دیئر. کیا ہے دنیا میں؟ نسبت. نسبت کس کو کہتے ہیں؟ کنیکشن، اکنالجمنٹ. اگر سمجھ نہ ہو تو سمجھیے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنایا اور ہاتھوں کو اٹھایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مالک میں نے تو یہ گھر بنا دیا ہے، لیکن تو اپنا کہہ دے تو پھر کمال ہے.
ہے کیا کہہ دیا میں. دیکھیے کچھ نہیں ہے اس گھر کی یہ چار دیواری میں نہ خوبصورتی ہے, یہ ون آف دی ونڈرز آف دی ورلڈ نہیں ہے, یہ تاج محل نہیں ہے, اس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے, مگر تو اپنا کہہ دے مالک تو پھر اس میں مزہ ہے. ذات پروردگار نے کہا ابراہیم ان اول بیت اودع للناس ببکۃ مبارکہ, پہلا گھر ہے تو نے نہیں بنایا ہم نے بنایا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. تو نسبت اس کو سمجھ جائے انسان مسلمان تو پریشانی نہیں ہے. حسین منی, نسبت حسین مجھ سے ہے. یہ مجھ کون ہے جس سے ہے؟ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جملہ خطرناک ہے. جی نہیں, میں کہتا ہوں پہلا ہی جملہ سمجھ جائیے. وہ انا من حسین کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ میں حسین سے ہوں, بہت بڑی بات نہیں. پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حسین منی ہی پریشان کن مسئلہ ہے. یہ منی کون کہہ رہا ہے؟ متکلم کون ہے؟ فرسٹ پرسن کون ہے جو کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے؟ یہ مجھ کون ہے؟ وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے, محمد رسول ہے. یہ میں کو نہ سمجھیے, یہ ایرا غیرہ ہے, یہ رسالت ہے, یعنی رسالت کا ٹکڑا حسین. یہ میرا حسین رسالت کا ٹکڑا ہے. کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے تجھ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. رحمت للعالمین کا ٹکڑا حسین ہے. ربط کو اس طرح سے دیجئے تو سمجھ میں آئے گا کون حسین ہے. متکلم کون ہے؟ شاعر کون ہے؟ کون بول رہا ہے؟ اگر بول رہا ہے تو وہ بول رہا ہے جو کبھی اپنی زبان کو کھولتا نہیں. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جب بولتا ہے تو ادھر سے بولتا ہے, ہر چیز بتا کر چلا گیا. قوم کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑا. اس نے بتایا میرے بعد دو چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں, ان چیزوں کی تم حفاظت کرو. جب تک تم حفاظت کرو گے تمہاری ہدایت ہوتی رہے گی. برادران عزیز, شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہم بھی عاشورہ کے دن روتے ہیں, مگر اس طرح سے نہیں جس طرح سے شیعہ. میں میرے گھر میں یہ کرتا ہوں, چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں روز عاشور, ہم لوگ اس روایت کو پڑھتے ہیں. کون سی روایت؟ کہ ایک دن سرکار رسالت مآب ام سلمہ کے پاس آئے, کہا کہ میرے بدن میں ذرا تکلیف ہو رہی ہے, میں سونا چاہتا ہوں, آرام کرنا چاہتا ہوں, کوئی بھی بچہ آئے تو روک دو. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے کمرے میں لٹایا, باہر چوکٹ پر بیٹھ گئی. کچھ دیر ہوئی تھی, حسین کھیلتے ہوئے آئے. کہا نانا جان کہاں ہے, نانا جان کہاں ہے, نانا جان کہاں؟ کہا بیٹا نانا جان یہ کہہ کر کے گئے ہیں, ان کے جس میں تکلیف ہے, وہ راحت چاہتے ہیں, آرام چاہتے ہیں, وہ لیٹے ہوئے ہیں. اب یہاں پر تاریخ رک جاتی ہے, کہتی نہیں ہے کہ کیا ہوا. اب یہاں سے میں درایت کا سہارا لیتا ہوں. شاید حسین نے یہی کہا کہ ہم بھی نہ جائیں, سب کو روکا ہے, ہم کو بھی روکا ہے. اندر سے آواز آئی ام سلمہ حسین کو روکو نہیں. حسین عین راحت ہے میرے لیے, عین سکون ہے میرے لیے, حسین کو روکو نہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ حسین کو میں نے اندر بھیجا, نہ جانے کیا اندر ہوا, تھوڑی دیر بعد نانا بھی رو رہے تھے. نواسا بھی رو رہا تھا, نانا بھی رو رہے تھے. پرسا دینے والا
محرم آ چکا ہے، آنسو رکے نہیں، ہمارے پاس اس سے ہٹ کر ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ ہزاروں جانے قربان بے ابی انتم و امی یا ابا عبداللہ، بے ابی انتم۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نانا بھی رو رہے تھے، نوازہ بھی رو رہا تھا، میں داخل ہوئی، سرکار خیریت تو ہے؟ ابھی آپ خوش تھے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے تھے یہ کہہ کر کے گئے یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیا۔ یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا۔ ام سلمہ، میں نوجوانوں کو جوان مسائب میں بھی ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، اور خصوصاً برادران اہل سنت عموماً سوال کرتے ہیں تو گھبرانا نہیں چاہیے، جواب دیجئے۔ شہید زندہ ہے، زندے پر رونے کی ضرورت کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور ویل ٹیکن، بہت ہی اچھی طرح سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ کا سوال ویلڈ ہے اور ہمیں اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم روتے اس لیے نہیں ہے کہ حسین شہید ہو گئے، ہم روتے اس لیے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے، ہم نہیں تھے۔ علی اکبر شہید ہو گئے، ہمارا بیٹا نہیں تھا۔ عباس شہید ہو گئے، ہمارا بھائی نہیں تھا۔ ہم اس لیے نہیں روتے۔ تو برادران عزیز، اب میں جواب سنیے، اس کا نام ہے حلی جواب۔ اگر موت کے بعد رونا غلط ہے تو ابھی حسین زندہ ہے، شہید بھی نہیں ہوا ہے۔ تذکرہ کر کے سرکار رسالت مآب رو رہے ہیں، بتایا اب حسین پر رونا بدعت نہیں ہے، عین سنت ہے۔ میرے سامنے جیتا جاگتا کھیلتا ہوا حسین آیا ہے، میں رو کر کے بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں اس پر رونے والا۔ دکھیاری ماں کو پرسا دینے والا، 28 رجب کو قافلہ تیار ہوا۔ حسین چاہتے تھے کہ ایسا انقلاب برپا کریں دنیا بھر میں، اسلامی ممالک میں، مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمیشہ سے اس جملے کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے کہ امام حسین کا انقلاب کوئی ایسا انقلاب نہیں ہے کہ وہ پری پلان نہیں تھا، نہ، امام حسین نے ویل پلان کیا تھا، ایسا پلان کیا تھا جس کا اثر آج تک موجود ہے، ورنہ ختم ہو جاتا کربلا کا قصہ۔ امام حسین نے پری پلان کیا تھا۔ 28 رجب کو ایسے چلے، کسی کو اطلاع ہی نہیں دی، جنگل کی آگ کی طرح خبر پہنچنے لگی، معلوم ہے حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں۔ اور امام چاہتے تھے کہ سب کے ذہنوں میں سوال ابھرے کہ کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ نانا کی قبر پر آئے، السلام علیک یا جدہ، نانا نانا میرا سلام ہو آپ پر، اللہم شہاد ہذا قبر نبیک، پروردگارہ تو گواہ رہنا یہ تیرے نبی کی قبر ہے، انا ابن بنت نبیک، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، یہ تیرے نبی کی قبر ہے، یہ میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، جو ہو رہا ہے تو اچھی طرح سے واقف ہے۔ مالک ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، اب مقصد مجالس بھی پتا چل گیا، حسین کے انقلاب کا مقصد منشور اعلان کر رہے ہیں امام حسین، میرا مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ایک مولوی کے لیے حلال و حرام کے بیان کا نام ہے، لیکن حسین کے لیے یزیدیت کو ہٹا کر کے حسینیت کو لانے کا نام ہے، سسٹم کے بدلنے کا نام امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے۔ امام حسین، تاریخ یہ کہتی ہے
کہ نانا کی قبر سے جدا ہوئے، عجیب عالم میں جدا ہوئے، روتے ہوئے ماں کے قبر کے قریب جانے لگے۔ مورخین لکھتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے قدموں کو دیکھا، جیسے جیسے ماں کی قبر آ رہی تھی ویسے ویسے تیز قدم ہوتے چلے جا رہے تھے، ایسے جیسے بچھڑا ہوا بیٹا ماں سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اماں میں آ گیا، اماں، اماں میری امت، نانا کی امت مجھے یہاں نہیں رہنے دیتی، اماں میں جانا چاہ رہا ہوں، اماں جا رہا ہوں، اماں۔ یہاں سے میں انیس کی روایت کا سہارا لیتا ہوں، ایک مرتبہ آواز آئی، بیٹا حسین ذرا عباس کو بلاؤ۔ کہ سر رکھ دیا عباس نے بائین مزار، کے سر رکھ دیا عباس نے بائین مزار، آئی زہرا کی ندا، اے میرے پیارے میں نثار، اپنے بچوں کی طرح تجھ کو بھی میں کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے، اے دلدار کوئی غربت نہیں سے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم مني السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ خدایا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما۔